قرآن مجید میں 750 مرتبہ مختلف صیغوں سے نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی بھی مخلوقات کے انداز عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دیے گئے۔ قیام، رکوع، قومہ، جلسہ، سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں ہیں جو تعجب اور رشک کرتی۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ فرشتے قعود میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں۔ کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ تحلیل کر رہے ہیں، کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں، کچھ ثنا کرتے ہیں، کچھ درود پڑھتے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ جو رکوع کرتا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہے، سجدہ اس کا مقصود نہیں ہے۔ جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا۔ جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے۔ جو ثنا میں لگا ہے وہ ثنا کو ہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا۔ جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار میں ہی ہے۔ لیکن جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 10 صفیں جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشک کرتی ہیں، اس اعتبار کے کہ جو قیام میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے، لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے۔ استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے، ثنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی ثنا ہے، لیکن اس کی نماز میں ثنا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے، اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے، اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے۔ تو اس طرح فرشتوں کی جو 10 صفیں ہیں جو مختلف نوعیت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں، تو حضرت انسان کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ کتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے کو پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز کی فضیلت، مجد و شرف، اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز تو مجد و شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے ہی، جو اذان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں
اذان دینے والوں کی ہوگی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قیامت کے میدان کے اندر جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤذن اذان دینے والوں کی ہوگی۔ بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کن مؤذنا، تو مؤذن بن جا، پنجگانہ اذان دیا کر۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وقت پر آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا کن اماما، اچھا پھر تو امام بن جا۔ اس نے عرض کی لا استطیع، میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا فقم بإزاء الامام، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جا۔ اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے، یا مؤذن بن جائے، یا امام بن جائے، یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے۔ تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، اذان کی اتنی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن مؤذن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنیں لوگوں سے بلند ہوگی۔ بلکہ نماز کے لیے ایک مؤذن تو اذان دیتا ہے، اس کی تو برکتیں ہیں ہی۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، لا تسبوا الدین لأنہ یوقظ للصلاۃ، فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے، جو بلائے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو جو نماز جو مقصود ہے، جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے، حدیث شریف میں لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے۔ حضرت بلال حبشی نے ندا دی، حضور کے ساتھ صحابہ تھے۔ جب حضرت بلال حبشی خاموش ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے، یعنی اذان کا جو جواب دے دے، فرمایا جو یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے دے، فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا امر ہے۔ اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے، اور اذان کی جو پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔ فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے۔ پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں۔ فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی، آنکھوں سے نابینے تھے،
لیکن جو روشنی دل میں تھی، جو بینا ہے، ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید بن المسیب کے پاس تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 40 سال تک حضرت سعید بن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہونے دی۔ اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر۔ یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے، لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا تھا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا، ایام حرہ میں جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا، تو حضرت سعید بن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں، اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے، اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا۔ اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ تو کہتے میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی۔ تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تکبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس تک کیل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو، بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے۔ بلکہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے جو تیسرا شخص بیان فرمایا، حدیث طویل ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے جب بھی ڈھونڈو مسجد میں ملے گا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان، اقامت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں ضمانت ہیں، تو پھر جو نماز ہے، نفس نماز، اس کی کیفیت کیا ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبب بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعاء،
جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے،